دوستو آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ دیکھیے آج 2 ماہ ہو چکے، تمام پرائیویٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، دینی مدارس سب بند ہیں۔ حکومت نے انتہائی عجلت میں لاک ڈاؤن کر دیا، اور آج خان صاحب 2 ماہ کے بعد فرما رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھا، یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کر دیا۔ اب قوم اس اشرافیہ کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے لاک ڈاؤن کروا دیا، کیونکہ خان صاحب کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اشرافیہ کون ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، اور لوگ عرشے پر بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ایک انگریز عورت سمندر میں گر گئی۔ اب ہر طرف سے چیخو پکار کی آواز سنائی دینے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک سردار صاحب نے آنن فانن سمندر میں چھلانگ لگائی اور عورت کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب لوگ تھے کہ تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے کہ واہ سردار صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، کیا بات ہے آپ کی۔ سردار صاحب تھک چکے تھے۔ سردار صاحب کی جب سانس بحال ہوئی تو وہ جلال میں آئے اور چیخ کر کہنے لگے، سارے خاموش ہو جاؤ، سارے چپ کر جاؤ، پہلے ہی مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ تو حکومت کی حالت تو حضور اس سردار صاحب سے بھی بدتر ہے۔ حکومت کو تو علم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں۔ آپ ان تعلیمی اداروں کو ABCDE کیٹیگریز میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کرائے کی عمارتوں میں قائم کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ 400 500 روپیہ 600 روپے تک لوگ فیسز وصول کرتے ہیں، اور اتنی کم فیس میں معیاری تعلیم دے رہے ہیں۔ ان اداروں میں لاکھوں ٹیچرز ہیں اور کروڑوں بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیور، چوکیدار، آیا، مالی، صفائی کرنے والے غریب لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ اور اگر کسی اسکول کے پاس اپنا ہاسٹل ہے تو ظاہر ہے وہاں پر خانسامہ وغیرہ بھی ہوں گے، اور ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ یہ ٹیچرز، ڈرائیورز، چوکیدار، مالی، آیا، خانسامہ، یہ تعداد لاکھوں میں بنتی ہے۔ یہ لوگ پچھلے 2-3 ماہ سے بے روزگار ہیں، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ ان کی فیملیز بھی ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، سب اسی قسم پرسی کا شکار ہیں۔ دوستو، پرائیویٹ ٹیچرز پاکستان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور ٹیچرز تو ویسے ہی ٹیچر کا ایک بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا، وہ چاہے مجھے بیچ دے یا چاہے آزاد کر دے، میں اس کا غلام ہوں۔ تو ٹیچر تو ایک ایسا طبقہ ہے جو دکھ، تکلیف، مصیبت اور بھوک کی اس گھڑی میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی چولی چوک کے ساتھ کھڑے ہو کر راشن لیتے ہوئے تصویر بنوائے اور اپنے طلباء و طالبات کے سامنے شرمندہ ہو۔ ٹیچر از ناٹ اے بیگر، ٹیچر فقیر نہیں ہے۔ ٹیچر عزت نفس کا محافظ ہے۔ ٹیچر ایک ایسی شخصیت ہے جو صحت و صفائی ہو، اخلاقیات ہو، زندگی کے آداب ہوں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے اصول ہوں، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، صداقت ہو، امانت ہو، احسان ہو، احسار ہو، حقوق العباد ہو، عبادات ہو، احساس ذمہ داری ہو، اخوت، محبت، شفقت، صبر و تحمل، برداشت جیسے اصاف ہو، یا دین کی اہمیت ہو۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ ٹیچر ہی تو ہے جو آپ کو بتاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف استاد ہی ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، جو آپ کی روحانی تربیت کرتا ہے، وہی ٹیچر۔
جو آپ کی روحانی تربیت کرتا ہے، آج بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور حکومت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے کہ بلی خود بہت چلی جائے گی۔ بہت ساری پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ایسی بھی ہیں جو غریب ٹیچرز کی نمائندگی نہیں کرتی، کیونکہ وہاں بھی چیئر پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نام نہاد ایسوسی ایشن تو ستو پی کر سو رہی ہیں۔ اب ٹیچر کیا کریں؟ وہ خودکشی کر لے۔ جب حکومت سے بات کرتے ہیں کہ بھئی لاکھوں ٹیچرز بے روزگار ہیں، تو وہ کہتا ہے میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹیچرز کو قرضے اسنا ہی دے دو، تو وہ کہتا ہے میں چوروں کو ڈی چوک میں لٹکا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں او بھائی ہم لائن میں لگ کر راشن نہیں مانگ سکتے ٹیچرز، وہ کہتا ہے تبدیلی آئے گی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں او بھائی ٹیچرز کے چولہے بجھ گئے ہیں، بچے بھوکے ہیں، وہ کہتا ہے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں، میں نے چینی چوروں آٹا مافیا کے لیے کمیشن بنا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں او بھائی کم از کم ایس او پیز کے ساتھ 2 گھنٹے ہی روزانہ کی بنیاد پر اسکول کھول دیں۔ وہ کہتا ہے میں قرضہ نہیں لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ اسکول مالکان حکومت کے ترلے ڈال رہے ہیں کہ بھائی والدین کو کریڈٹس پر بک دی ہوئی ہے، وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قانون بناؤ، پولیس کو ہمارے ساتھ تعاون کرے، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اربوں خربوں روپے کا یہ بزنس ہے جو تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں، خدا کے لیے ہمارے بارے میں سوچیں۔ وہ کہتا ہے شہباز شریف یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ملازمین بھوکے ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بھیا لوگوں نے اسکول بلڈنگز کرائے پہ لی ہوئی ہیں، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، سر گورنر ہوں، اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی پیکیج دو، کوئی ہمارے بارے میں سوچو۔ وہ کہتا ہے یہاں پہ گھبرانا نہیں، یہاں پہ لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گے۔ ہم رونا رو رہے ہیں کہ بھئی ہماری طرف دیکھو، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے حکومت کی حالت اس بندر کی ہے۔ مجھے یاد آیا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک درخت کے اوپر ایک فاختہ رہتی تھی، وہاں پہ اس کے بچے تھے، اور درخت کے نیچے تنے میں ایک سانپ رہتا تھا۔ تو فاختہ بڑی حفاظت کرتی تھی، تو ساتھ والے درخت پہ ایک بندر رہتا تھا۔ وہ فاختہ ایک دن اسے کچھ خوراک نہ ملی تو اس نے بندر سے کہا کہ بندر میاں بھئی آتے جاتے رہنا، میرے بچوں کا دھیان رکھنا، تو میں ان کے لیے کوئی دانہ تن کا لے آؤں۔ تو وہ فاختہ یہ کہہ کر اڑ گئی، واپس آئی، سانپ اوپر آیا، اس نے سارے بچے کھائے اور کھا کے چلتا بنا۔ جب وہ واپس آئی اس نے دیکھا بچے نہیں ہیں گھونسلے میں۔ اس کی نظر بندر پہ پڑی، بندر ایک درخت سے چھلانگ مارے تو دوسرے پہ، دوسرے سے مارے تو تیسرے درخت پہ۔ وہ کہنے لگی بندر میاں میرے بچے کی طرح ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بچوں کو چھوڑو، میری آنیاں جانیاں دیکھو۔ بھائی ہمیں آپ کی آنیوں جانیوں سے کیا غرض ہے؟ آپ کر کیا رہے ہو، ہم کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے کاروبار کے بارے میں سوچو۔ وہ کہتا ہے انڈے بچے ککڑی کا کاروبار کرو۔ وہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کون سا نشہ کر لیا ہے؟ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی کی بکری نے پٹرول پی لیا اور وہ مسلسل سین میں گھوم رہی تھی۔ وہ اسے لے کر کسی سیانے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ جناب اب کیا کریں؟ تو ڈاکٹر نے کہا فکر نہ کریں، جب پٹرول ختم ہوگا تو خود بدھی رک جائے گی۔ اب بھائی تم نے کون سا پٹرول پی لیا ہے؟ کب تمہارا پٹرول ختم ہوگا؟ کچھ خدا کا خوف کرو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچو۔ 2 ماہ کے بعد خیال آیا ہے کہ بھئی آپ پر نوٹیفیکیشن آیا کہ 2 دن کے لیے اسکول کھولیں، منڈے ٹیوزڈے کو لوگوں کو فون کریں، ان سے کہیں آ کے فیسیں جمع کروائیں۔ لوگ ایسے فیسیں جمع کرواتے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ سکولز فون کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ بھئی خدا کا خوف کریں، بچوں کی فیسز جمع کروائیں، ٹیچرز کو تنخواہیں دینی ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے خاندان ہیں، مسائل ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں۔ اور بھائی کچھ نہ کریں، ایک ماہ کی فیس ہی جمع کروا دیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو چھٹیاں ہوئی ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ایڈجسٹ کر دی ہیں، اب گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوں گی، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کو توڑ رہے ہیں، ٹیچرز کی انسلٹ کر رہے ہیں، فیسز کہاں سے دیں؟
ہاں، اور بازاروں میں جائیں تو وہاں پہ گزرنا محال ہے، شاپنگ ہو رہی ہیں، یاشی ہو رہی ہے، سیر سپاٹے ہو رہے ہیں۔ غریب طبقے کے تو مسائل ہوں گے، لیکن یہ ہٹے کٹے کھاتے پیتے گھرانوں والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کا خوف کریں، آپ کے بچوں کے تعلیق ہیں، ان کی روحانی تربیت کرتے ہیں، سارا سارا دن انہیں پڑھاتے ہیں، 5-6 گھنٹے سارا دن ٹیوشن ڈال کے پورا پورا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ان ٹیچرز کے بارے میں کہ ان کو سیلریز دینی ہے؟ مخیر حضرات کو تو چاہیے تھا کہ خود چل کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے، ان کی مشکلات کا ازالہ کرتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 300-400 روپے تک کی جو فیسز ہے وہ دیتے ہوئے میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ انتہائی باعث شرم ہے۔ کل میرے آفس میں ایک بی بی آئی، دونوں بازو اس کے سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور میک اپ اتنا کیا ہوا تھا جیسے ساری دکان ہی اوپر انڈیل لی ہو، اور اصل چہرہ آپ ڈھونڈنے نکلے تو ہو سکتا ہے 2 دن لگ جائیں چہرہ تلاش کرتے کرتے کہ اصل چہرہ کدھر ہے۔ اور جب ٹیچر نے اسے فیس کے بارے میں کہا تو وہ اس پہ یوں حملہ ہوئی کہ جیسے اسے کھائی جائے گی، اور ٹیچر بیچاری دبک کے بیٹھ گئی۔ 400 روپیہ فیس دیتے ہوئے بھی آپ کے ہزاروں جتن ہیں، یہ انتہائی باعث شرم، انتہائی قابل نفرت، اور یہ بے حسی جو ہم دکھا رہے ہیں، کیا ہمیں خدا اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کیا یہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایسے رویے جو ہیں یہ تو انتہائی کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے ناپسندیدہ رویے کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ بھئی ایسے جو لوگ ہیں ان بیچاروں کو سیلریز دینی ہے، تنخواہیں دینی ہے، ملازمین ہیں، بھوکے ہیں، ان کی آنکھوں میں نمی ہے، آنسو ہیں، وہ بے حد پریشان ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ آپ ان کے پرائیویٹ سکولز والوں کے ساتھ تعاون کریں، فیسز جمع کروائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ پاک فضل کرنے والا ہے، جب پرابلم آئی ہے سب کے ساتھ آئی ہے، لیکن ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا تو پھر بھی روزگار چل رہا ہے، اور یہ طبقہ جو ہے یہ تو بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ کئی ٹیچرز کو جانتا ہوں جو بے حد پریشان ہیں، اور ان کے پاس اور کرنے کے پاس کوئی پیشہ بھی نہیں ہے جو وہ اپنا سکے۔ تو برائے مہربانی آپ میرا یہ میسج جو ہے اس کو شیئر کریں اور اس کو سنجیدگی سے لیں۔ اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹیچرز کے پاس خود چل کر آئیں، خود چل کر جائیں اور ان کا خیال کریں۔ یہ معاشرے کا ایک مہذب طبقہ ہے۔ شکریہ۔